الحمد لله وكفى والصلاة على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بلا تمہید و تاخیر کی ہم تمامی حضرات مل کر حضور سرور کائنات فاخر موجودات احمدی مجتبی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شاہانہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآل وصحبہ دائما ابدا۔ معزز سامعین کرام، خطبے کے بعد میں نے قرآن عظیم کی آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کی کچھ لمحات میں آپ کے سامنے چند جمعہ سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ انسان اگر کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے، انسان اگر دونوں جہان میں سرخرو ہونا چاہتا ہے، اللہ رسول کی نظر میں محبوب ہونا چاہتا ہے، تو اس انسان کے لیے نہایت ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لے، یعنی ہر لمحہ ہر پہلو، جینا کھانا پینا مرنا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو اس طریقے سے زندگی گزارنے والا انسان دونوں جہان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی نظر میں محبوب و مقبول ہو گئے۔ اتنا ان کا درجہ حاصل ہو گیا کہ زندگی میں آپ جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنا روزہ رکھ لیں، جتنے قرآن کی تلاوت کر لیں، جتنے بھی تسبیحات کر لیں، کسی بھی نبی کے ایک صحابی کے درجے کو آپ نہیں پا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ عمل پر عمل کرنے کا یہ کمال ہے، ان کی سنت کے سانچے میں ڈھالنے کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان دونوں جہان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بجے سادہ عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا، اور انہیں کے بطن مبارک سے سوائے ابراہیم کے جتنے بھی اولادیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی، صرف انہی کے بطن مبارک سے ہے۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، حضور علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی عمر یہاں تک کہ 50 سال ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام نے اور بھی عورتوں سے نکاح فرمایا۔ بلکہ اس جگہ پر سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ آج دنیا میں جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے باقی ہے، حضور علیہ السلام کے جو مخالف ہیں، اور مخالفت میں یہ کہتے ہیں کہ اتنی شادیاں مسلمانوں کے نبی نے کیا تھا صرف عیاشی کے لیے کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا جملہ اسے ہم مسلمانوں کے زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، مگر بولنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بولنے پڑتا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو معاملات ہیں، اس کی عمر 18 سال سے 50 سال کے اندر کے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ جتنے لوگ اس معاملے میں اس وجہ سے گرفتار رہتے ہیں، یہ عمر یہی ہوا کرتی ہے 18 سے لے کر 50 سال کے اندر، 30 سال کی عمر ہو، 35 سال کی عمر ہو۔ مگر اگر یہ معاملہ رہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم عمری میں ہی میں کم عمر کے عورتوں سے نکاح فرماتے، مگر حضور علیہ السلام تو ایسا نہ کیا۔ 25 سال کی عمر میں 40 سال خاتون سے نکاح فرمایا، جو ام المؤمنین ہونے کا انہیں شرف حاصل ہوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ
کبریٰ، اور حضور علیہ السلام کی عمر 50 سال ہو گئی، اس کے درمیان حضور اس کے علاوہ نکاح ہی نہیں فرمایا۔ ہاں اب اس کے بعد جو نکاح فرمایا حضور علیہ السلام، ان کی یہ خاصیت تھی کہ جس عورتوں کی خواہش ہوتی تھی کہ میں بھی نبی کی بیوی بننے کا شرف حاصل کروں، تو اس نسبت سے حضور علیہ السلام نے اس عورتوں سے نکاح فرمایا اور ان کے درجے کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 50 سال کے بعد کی عمر انسان کو کیا رہ جاتی ہے، کیا اسی کیفیت ہو جاتی ہے، کیا نفسانی خواہشات رہ جاتے ہیں، یہاں انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ ایسا معاملات ہوتا حضور 50 سال کی عمر سے پہلے ہی سے نکاح فرما لیتے، مگر حضور نکاح نہ فرما کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے، دنیا والوں ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں بلکہ ہم دنیا میں اس لیے آئے کہ جو بھٹک رہے ہیں، جو گمراہ ہو رہے ہیں، جو سسک رہے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں، میں ان کو بنا کر ایک سکون کی زندگی گزارنے کا انہیں درس دے دوں، پیغام دے دوں، اور ان بیواؤں سے نکاح فرما کر ہم ان کے درجات کو بلند کرتا ہوا نظر آؤں۔ حضور علیہ السلام نے اسی لیے بیواؤں سے نکاح فرما کر دنیا والوں کو یہی پیغام دے گئے۔ بات کب یاد رکھیں، حضور علیہ السلام ابھی اعلان نبوت نہیں فرمائے، کم و بیش 35 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ اسی کے درمیان شہر مکہ میں ایک حادثہ پیش آتا ہے۔ حادثہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کتنا بڑا سیلاب آیا، جس سیلاب کی وجہ کر خانہ کعبہ کے ارد گرد پانی بھر گیا، اتنا پانی بھر گیا، اتنا پانی بھر گیا کہ خانہ کعبہ کی دیوار منہدم ہو گئی، خانہ کعبہ کی دیوار گر گئی، خانہ کعبہ زمین بوس ہو گیا، خانہ کعبہ بالکل برابر ہو گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ کروں تو اب کیا کروں، تو اس زاویے سے چند لوگوں نے مشورہ کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ اب اس میں بڑے بڑے لوگ جو اپنے خاندان کے حساب سے، جو قبیلے کے حساب سے لوگ ہوا کرتے تھے، ان لوگوں نے مشورہ کر کے یہ کام کرنا شروع کیا۔ حضور علیہ السلام ابھی اعلان نبوت نہیں فرمائے کہ میں نبی ہوں، یہ حضور نے اس کو پوشیدہ میں رکھا ہے۔ عام زندگی گزار رہے ہیں جیسے لوگ گزارا کرتے ہیں، مگر ان لوگوں کی زندگی میں اور حضور کی زندگی میں یہ فرق ہے کہ عام لوگ تو جھوٹ بولا کرتے ہیں، چغلی کیا کرتے ہیں، غیبت کیا کرتے ہیں، چوری کیا کرتے ہیں، زنا کیا کرتے ہیں، خرافات کیا کرتے ہیں، گناہ کیا کرتے ہیں، لہو لعب میں ڈوبے رہا کرتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام نے اس سے ہٹ کر ایسی کامیاب زندگی گزاری کہ دیکھنے والا اگر 10 سال کے بچہ بھی ہوتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ ایسا لاجواب انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اگر 90 سال کا بوڑھا ہوتا تو ان کا بھی زبان سے یہی جملہ نکلا کہ آج تک میں نے ایسا صاف ستھرا اور امانت دار انسان آج تک میں نے اپنے نظر سے نہیں دیکھا۔ حضور کی زندگی میں یہ کمال تھا کہ ان کی زندگی میں کوئی انسان ان کی زندگی پر انگلی نہیں اٹھایا کہ نبی نے ایسا کیا، یعنی محمد نے ایسا کیا، محمد ایسا کرتا ہے، محمد ویسا کرتا ہے، محمد یہاں جاتا ہے، محمد وہاں جاتا ہے، محمد لڑائی کرتا ہے، محمد چغلی کرتا ہے، اس طریقے سے کوئی بات نہیں، بلکہ شہر مکہ کے جس انسان سے پوچھا جاتا کہ محمد عربی کی کیفیات بتاؤ، ان کے حالات بتاؤ، ان کے زندگی کے واقعات بتاؤ، تو تمام لوگوں کی زبان پر یہی ہوتا کہ میں نے کل ایسا انسان پایا تھا، آج میں ایسا انسان دیکھ رہا ہوں، اور خیال تو یہ ہے کہ صبح قیامت تک ایسا انسان کوئی جنت بھی نہیں لے سکتا ہے۔ تو یہ کمال صرف حضور علیہ السلام کے اندر تھا۔ تو بہرکیف یوں ہی عام زندگی گزار رہے ہیں حضور، یہاں تک کہ کم و بیش 35 سال کی عمر ہو گئی تو یہ حادثہ پیش آیا خانہ کعبہ کا۔ اب تعمیر کے لیے تمام لوگ ہاتھ بڑھا رہے ہیں، خانہ کعبہ کے تعمیر کے لیے اینٹا لا رہے ہیں، گانا مٹی بنا رہے ہیں، بارو لا رہے ہیں، اللہ غز کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بھی اینٹیں لا کر بزرگوں کو دیا، بڑوں کو دیا، اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیری کام ہو رہا ہے۔ مگر جانتے اسی خانہ کعبہ کی تعمیری کام ہوتے ہوتے دیوار حجر اسود تک پہنچ گئی، جہاں حجر اسود نصب ہے۔ آپ ویڈیو وغیرہ میں، فیس بک وغیرہ میں یا کوئی بھی تصویر میں خانہ کعبہ کی تصویر دیکھے ہوں گے تو ایک گول نما خانہ کعبہ کے کونے پر جو سفید قسم کا ہے، جو چاندی کے پلیٹ لگے ہوئے ہیں، اسی کے اندر حجر اسود کو رکھا گیا۔ تو
یہ دیوار وہاں تک بن کر آ گئی تو اب معاملات یہاں یہ پیش آ گیا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اب اس دیوار پر کون رکھے؟ ہر لوگوں کی خواہش تھی، ہر قبیلہ کے بڑے بڑے سرداروں کی خواہش یہ تھی کہ نہیں یہ کام میں کروں گا، دوسرا بولتا ہے نہیں یہ کام میں کروں گا، تیسرا بولتا ہے نہیں یہ کام میں کروں گا۔ اس لیے لوگ چاہتے تھے کہ اگر میں حجر اسود کو اٹھا کر لگا دوں ہمارے قبیلے کا مقام بڑھ جائے گا، ہمارے قبیلے کا نام روشن ہو جائے گا، ہمارے قبیلے کے لوگ فخر کریں گے کہ یہ خانہ کعبہ میں جو حجر اسود نصب ہے یہ ہمارے قبیلے کا سردار نے لگایا تھا۔ تو مکہ شہر مکہ کا یہ معاملہ تھا کہ ایک زمانے میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ الجھ جاتے، جو آج زمانے میں ایسا ہو رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم الجھ جاتے ہیں، تلواریں نکل جاتی ہے، بندوق نکل جاتے ہیں، چھری ڈنڈے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ خون خرابہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی بھیانک دور اس وقت تھا کہ تھوڑے تھوڑے سے معاملات میں بھی لوگ میان سے تلواریں نکال کر اور پھر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتے تھے۔ یہاں بھی وہی معاملات آیا، تمام لوگ الجھ گئے کہ نہیں حجر اسود کو میں اٹھا کر رکھوں گا، حجر اسود کو میں اٹھا کر رکھوں گا، اس لیے یہ فخر والی بات تھی۔ بار کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو گیا، اب یہاں تک نوبت آ گئی کہ یہ حادثہ ہونے ہی والا ہے کہ اب خون ریزی کا معاملہ پیش آئے۔ تو ان میں ایک بزرگ قسم کا انسان جس کی عمر بہت زیادہ تھی، داڑھی سفید تھی، وہ کھڑا ہوتا کہتا ہے اے قبیلے کے لوگوں تم آپس میں نہ الجھو، ایک مشورہ دیتا ہوں، مشورہ یہ ہے کہ جو فجر کی نماز آج کی رات میں سب سے پہلے پڑھنے کے لیے آئے گا وہ انسان جو فیصلہ کرے گا ان کی باتوں کو ہم تمام لوگ تسلیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ معاملہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہو گیا کہ آج صبح میں فجر کی نماز کے لیے سب سے پہلے جو خانہ کعبہ آئے گا اسی کی باتوں کو مانا جائے گا، جو حکم دے گا اسی کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ الگ کے لوگ خاموش ہو گئے، تمام لوگ انتظار کرتے رہے کہ آج خانہ کعبہ میں پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا، مگر اللہ تعالیٰ نے تو کسی کی اور کے مقدر میں رکھا تھا۔ معاملات تو کچھ اور ہونے والے تھے، حالات کچھ اور ہونے والے تھے۔ مکہ کے لوگوں نے جب خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد عربی سب سے پہلے وہاں جلوہ افروز نظر آ رہے ہیں، سب سے پہلے محمد عربی وہاں آ چکے ہیں۔ تمام لوگ دیکھ کر خوش ہیں، غمگین نہیں ہو رہے ہیں، کوئی رو رہی نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں کر رہے، خوش ہو رہے ہیں۔ اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ بندہ ایسا بندہ ہے جو کبھی غلط انصاف نہیں کیا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی غیبت نہیں کیا ہے، کبھی لڑائی نہیں کیا ہے، کبھی لہو لعب میں زندگی نہیں گزارا، کبھی بتوں کی پوجا نہیں کیا، کبھی خلاف کوئی ادب کام نہیں کیا۔ حلقہ کے دیکھ کر کے سب لوگ خوش ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اب یہ معاملات ہونے، حالات ہونے ہیں کہ حجر اسود کو کیسے اٹھایا جائے۔ تمام قبیلے کے لوگ جمع ہے، محمد عربی سے پوچھا گیا اے محمد عربی اب آپ جو حکم دو ہم اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جانتے ہیں دیوانوں، حضور علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں سنو، تمہارے قبیلے کے جتنے لوگ ہیں ان لوگوں میں جو تمہارا سردار ہے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کرو، ایک جگہ بلاؤ، میں چادر بچھاتا ہوں، وہ حجر اسود کو چادر پہ رکھ دو اور تمام قبیلے کے لوگ ایک ساتھ چادر کو اٹھاؤ تاکہ حجر اسود بھی اٹھ جائے اور اٹھانے والوں میں تمام لوگوں کا نام بھی شامل ہوتا ہوا نظر آئے۔ کتنا پیارا میرے آقا نے فیصلہ فرمایا۔ یہ فیصلہ سن کر لوگوں کے طبیعت مچل گئی، تمام لوگ خوش ہو گئے۔ جو بڑا حادثہ ہونے والا تھا، خون ریزی ہونے والی تھی، لڑائی ہونے والی تھی، حضور علیہ السلام نے اسے پل منٹوں میں نیست و نابود کرتے ہوئے نظر آئے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی ہے، اس زندگی سے ہمیں یہ سبق لینی چاہیے کہ اگر گھریلو معاملات میں، بھائی بہنوں میں، اگر رشتہ داروں میں، خیش و اقارب میں، پڑوسیوں میں، ہماری جماعت میں
میں، ہماری انجمن میں، ہماری تنظیم میں، ہماری تحریک میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے قریے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں اگر ایسی کوئی حالات پیش آ جائے تو وہاں عقل اور محبت سے کام لینا چاہیے. وہاں اپنے آپ کو تعصب سے نہیں، اپنے آپ کو بڑائی کے لیے نہیں، بلکہ ایسے مسئلہ نکالنا چاہیے جو مسئلہ حل بھی ہو جائے اور کسی کو کسی طرح کا نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہر معاملات میں اگر اس مسئلے کو ہم شامل کر لیں تو جو آج ہمارے بھائیوں کے اندر، ہمارے بہنوں کے اندر، ہمارے سماج میں، ہمارے محلے میں جو انتشار ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انتشار کو ہمیشہ کے لیے ختم فرماتا ہوا نظر آئے گا. بلکہ یہ معاملات پیش آئے اور لوگوں نے ایسا ہی عمل کیا، چادر پہ حجر اسود کو رکھ دیا گیا. تمام قبیلے کے سردار اس چادر کو اٹھاتے ہیں جس میں حجر اسود رکھا گیا اور دیوار تک لے جاتے ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے خود بنفس نفس اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور خانہ کعبہ کے دیوار پہ نصب کر دیا. تو حضور علیہ السلام ابھی اعلان نبوت نہیں فرمائے ہیں، مگر اپنے کمالات و خوبی سے تمام لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے جا رہے ہیں، اپنی طرف متاثر کرتے جا رہے ہیں. یہاں تک یہ معاملات ہو گیا. ایسے تو کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، بہت سارے اس میں اختلاف ہے، مگر مشہور یہ ہے کہ خانہ کعبہ ابھی تک 10 مرتبہ تعمیر ہو چکا، 10 مرتبہ منہدم ہو گئے اور 10 مرتبہ ابھی تک بنایا گیا. یہ خانہ کعبہ جب بنایا جا رہا تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں، تو خانہ کعبہ کی دیوار اٹھاتے اٹھاتے اس کے سامان جو اخراجات ہوتے وہ گھٹ گئے. تو اب لوگ کہاں سے لائیں گے؟ تو لوگوں نے ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو چھوٹا کر دیا جائے. تو اب یہی معاملہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو چھوٹا کر دیا گیا اور پھر جو جگہ بچ گئی اس کو چاروں طرف سے باؤنڈری دے دیا، جسے آج دنیا حتیم کعبہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے اور اسی میں خانہ کعبہ کا پرنالا گرتا ہے. یعنی چھت میں جو پرنالا بنا ہوا ہے، سونے کا جو نل بنا ہوا ہے، چھت پہ جو پانی ہوا کرتا تو پانی وہ پرنالا ہو کر کے جو گرا کرتا ہے اسی حتیم کعبہ میں گرا کرتا ہے. اور ہر حاجیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کبھی بارش کا موسم ہو جائے، چھت پہ خانہ کعبہ پہ بارش ہو اور اس پرنالا سے پانی گرے اور بارار رحمت سے ہم نہا کر اپنے آپ کو شرابور ہوتے ہوئے نظر آئے. تو حتیم کعبہ وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے جو سامان کم پڑنے کی بنیاد پر خانہ کعبہ کو چھوٹا کر دیا گیا تھا اور جگہ کو پھر دونوں چاروں طرف سے باؤنڈری دے دیا گیا جسے حتیم کعبہ کہتے ہیں. مگر یہ معاملات خانہ کعبہ کا مبیش 10 مرتبہ اسی طریقے سے تعمیر کی گئی، یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا. دیکھتے ہی دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 40 سال پہنچ گئی. 40 سال جیسی میرے آقا علیہ السلام کی عمر ہوتی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں. فرعون کی چوٹی پہ تمام لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں میں محمد ہوں، ہمیں تم کس طریقے سے مانتے ہو، ہمیں کیسا جانتے ہو، میں کیسا انسان ہوں. تو تمام لوگوں کا ایک ہی فیصلہ ہوا، اے محمد عربی آپ کل بھی سچ بول رہے تھے، آج جو بولیں گے وہ بھی سچ بولیں گے، اور آنے والے زمانے میں جو آپ بولیں گے وہ بھی سچ بولیں گے. اس لیے کہ آپ کو آج تک ہم لوگوں نے کبھی غلط بولتے ہوئے نہیں سنا، کبھی کسی کی برائی کرتے ہوئے نہیں سنا، کوئی کبھی غلط حرکت کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یا اللہ، اس لیے آپ جو کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں. حضور نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے نیچے سے جو تم نہیں دیکھ پا رہے ہو، میں کہوں کہ اگر ایک ہم پر حملہ کرنے کے لیے لشکر چلا رہا ہے تو کیا اس بات کو تم تسلیم کرو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا تھا محمد عربی اگر کوئی اس بات کا اعلان کرے کہ اس طرف سے ہم پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر چلا رہا ہے تو اور کی باتوں کو تو بغیر دیکھے ہوئے ہم مان نہیں سکتے ہیں، مگر آپ اگر بول دیں گے تو آپ کی باتوں کو ہم مانتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے کہ آپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. تو غور کو دیوانوں، انسان ایسا ہونا چاہیے،
انسان ایسا ہونا چاہیے جو دیکھنے کے بعد ہر آدمی کو سمجھ میں آ جائے کہ نہیں فلاں آدمی بالکل قاعدے کا آدمی ہے، فلاں آدمی بالکل سچ آدمی ہے، فلاں آدمی بالکل صحیح آدمی ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ کمالات و خوبی آ گئے تو ایک انسان ایک نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کو راہ راست پہ لاتا ہوا نظر آئے گا۔ مگر معاملات تو آج بالکل الٹا نظر آ رہے ہیں۔ بہرکیف اس معاملے میں نہیں بلکہ حضور کی زندگی دیکھی، جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو حضور علیہ السلام نے اسی جگہ پر اعلان نبوت فرمایا، اے لوگوں سنو، میں اللہ کا نبی بن کر دنیا میں آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبوت کا تاج ہمارے سر پہ رکھا، میں اللہ کا بندہ اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تم اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھ کر تم اسلام قبول کر لو اور اپنے باطل خداؤں کو تم ٹھوکر مار دو۔ جیسے اعلان نبوت میرے آقا فرماتے ہیں بہت سارے سے مخالفت میں لوگ اتر آئے، ڈنڈے لے کر آئے، تلوار لے کر آ گئے، ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ بہت سارے لوگوں نے تو مانا، مگر جب اسلام قبول کرنے کی باری آئی بہت سارے لوگ مخالفت میں آ گئے، یہاں تک کہ ابو لہب اتنا گندا بھونڈا جملہ استعمال کیا کہ محمد عربی مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ تم ایسا انسان ہو، تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے، تمہارا پاؤں ٹوٹ جائے، یعنی جتنا ہوا بددعا دینا شروع کر دیا۔ اللہ کو اتنا ناگوار گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے لیے قرآن میں ایک سورہ ہی نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب، اور اس میں اعلان فرما دیا اے ابو لہب ہمارے محبوب کے ہاتھ پاؤں نہیں ٹوٹیں گے بلکہ ٹوٹیں گے تو تمہارے ہاتھ اور پاؤں ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو محمد عربی کا یہ کمال ہے کہ کوئی اگر زندگی میں حضور کی مخالفت کی، حضور کو گالیاں دیا، حضور کی تکذیب کی، حضور کی برائی کی، اس انسان کا حشر دنیا ہی میں برا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، آخرت میں تو برا ہوگا ہی، دنیا میں بھی برا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی میں کبھی بھی ہم حضور کی مخالفت نہ کرے، ان کی توہین نہ کرے، ان کی تکذیب نہ کرے، ان سے محبت کرے۔ یہی ابو لہب ہے جس کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ہاتھ بھی ٹوٹ گئے، پاؤں بھی ٹوٹ گئے، بلکہ وہی محمد عربی کی ذات ہے۔ لوگوں نے تو مخالفت پر اتر آئی، مگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ ذات پاک ہے جب اعلان نبوت فرمایا تو بالکل نڈر ہو گئے۔ اعلان نبوت فرمانے کا اسلام کی تبلیغ فرمانی شروع کر دی۔ اب اس کے بعد حضور اتنے عبادت میں مشغول ہو گئے کہ لوگوں سے بات چیت کرنا حتی الامکان بند کر دیا، یعنی خاموشی اختیار کر لی، گوشہ نشینی اختیار کر لی، عبادت میں گزارے جیسا کہ وہ کچھ سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی حکمت بنا رہے ہیں کہ اسلام کو پروان کیسے چڑھایا جائے، اسلام کی تبلیغ کیسے کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی زندگی اختیار کر لی اور پھر اللہ کی عبادت کے لیے گھر کے کونا کو اختیار کیا، گھر کے گوشہ کو اختیار کیا، مساجد کے گوشہ کو اختیار کیا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے غار حرا کا بھی سفر فرما لیا اور اس غار حرا میں رہ کر اللہ کی اتنی عبادت کرتے رہے، اتنی عبادت کرتے رہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ بھوک لگتی تو کبھی کبھی گھر کھانا کھانے کے لیے آ جاتے، ورنہ خود خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا لے کر غار حرا میں پہنچ جاتی اور حضور علیہ السلام وہاں کھانا تناول فرماتے۔ اسی جگہ پر یہ معاملات پیش آیا کہ آنے والا ایک بزرگ قسم کا آتا ہے، آنے کے بعد حضور علیہ السلام کے جسم سینے مبارک کو چاک کرتا ہے اور پھر اسی علم و حکمت کا نور اس میں داخل کرتا ہے، پھر کہتا ہے اے محمد عربی یعنی آپ پڑھیے۔ آقا نے فرمایا میں نہیں پڑھنے والا۔ پھر انہوں نے کہا یعنی ان کو حضور علیہ السلام کو پھر سینے سے لگایا اور پھر کہا محمد عربی پڑھیے۔ حضور نے کہا میں نہیں پڑھنے والا۔ پھر وہ فرشتہ سینے سے لگاتے دعوتے ہیں، پھر کہتے ہیں پڑھیے۔ حضور نے کہا میں نہیں پڑھنے والا۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ ہوا، پھر جبریل نے اسے انہیں بہت زور سے سینے سے لگایا دعوا اور اس کے بعد پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس طریقے سے جب آیت جبریل نے پڑھا میرے آقا اسلام وہاں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج دنیا والے کہتے ہیں کہ حضور کو جبریل نے پڑھایا، یہ ناداروں کو کیا خبر، جبریل وہاں پڑھانے نہیں آئے تھے، اگر پڑھانے آتے تو حضور
پڑھتے مگر حضور نے تو انکار کر دیا میں نہیں پڑھنے والا. یہاں تک کہ جبریل بہت کوشش کیے مگر حضور نے نہیں پڑھا. ہاں جب اللہ کا کلام انہوں نے سنا دیا جو اللہ نے لے کر بھیجا تھا میرے مصطفیٰ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے, تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے. اس کے بعد ان کی زندگی میں بھی عجیب و غریب حالات پیش آ جائے, ان پر بھی خوف طاری ہو گیا. گھر پہنچے گھبرائے ہوئے ہیں. خدیجہ الکبریٰ کا کہ کیا اتنا پریشان کیا ہیں پورے داستان حضور نے فرمایا اور کہتے حضور کی لگتا ہے کہ میرا جان خطرے میں ہے. خدیجہ الکبریٰ کہتی کہ نہیں نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, آپ اللہ کے محبوب ہیں, آپ عبادت گزار ہیں, آپ متقی ہیں, آپ پرہیزگار ہیں, آپ سچے انسان ہیں, آپ کا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا, آپ کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا, آپ کی جان کی حفاظت بھی فرماتا ہوا نظر آئے گا. اور تاریخ بولتی ہے کہ پورے مکہ کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے مگر حضور علیہ السلام کو کسی طریقے سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا. یہاں تک کہ اسلام آج یہاں تک پہنچ گیا. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کے بعد کے حالات میں بتانے کی بعد میں کوشش کروں گا مگر اتنا آپ کو پیغام ضرور دوں گا کہ آپ زندگی کے حضور علیہ السلام کی زندگی سے آپ بھی کچھ سبق سیکھیں, اپنے زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کریں, اپنے زندگی میں بدلاؤ لانے کی کوشش کریں تاکہ آپ بھی دونوں جہان میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں رب قدیر ہم تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. 11ویں شریف کا چاند ظاہر ہو گیا. 11ویں شریف کی جو 11 تاریخ پڑے گی وہ 7 اکتوبر کو 11ویں شریف کا فاتحہ ہوگا. ہاں 7 نومبر اسی 7 تاریخ کو یہ 11ویں شریف کی پہلی فاتحہ جو دلایا جاتا ہے وہ فاتحہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سرکار سیدنا غوث اعظم سے عقیدت و محبت رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آئیے کھڑے ہو کر تمام